جب آپ بہت پریشان ہوں اور آپ آ کر اللہ کو یاد کریں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ اوراد و وظائف پڑھیں، تو آپ کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں کسی پریشانی کے اندر، کسی چیز کے اندر، اس وقت بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، یار میری اللہ سے بات ہو گئی ہے۔ دولت، عزت، کثرت اولاد، بڑی نوکری، گاڑیاں، بنگلے، تمام نعمتوں میں دل کا مطمئن ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ اس وجد کی کیفیت میں وہ بس صرف وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پیش نظر اور کوئی چیز میں نہیں ہوتی۔ جو تمام نعمتوں میں دل کا مطمئن ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ دولت، عزت، کثرت اولاد، بڑی نوکری، گاڑیاں، بنگلے، ان سے دل مطمئن نہیں ہوتا، چین اور سکون نہیں آتا۔ صرف اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جس سے پھر نہ تو کوئی تشنگی، نہ کوئی پیاس اور نہ کوئی گھبراہٹ واپس رہتی ہے۔ کیونکہ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ نمرود کا آتش کدا بھی ہو تو ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، سولی کے تختے پر بھی پھر لوگ مسکراتے ہیں جن سے۔ بہرحال تفسیر مظہری والوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں یہ پھر وہ بھی حالات ہیں اس ذکر کے اندر کہ یہ صوفیاء کرام کے نزدیک وجدانیات میں سے ہیں، وجدانیات میں سے یہ وہ مقام اور جگہ جہاں جن کے دل پھر مطمئن ہوتے ہیں جن سے ہیں، پھر وہ اس وجد کی کیفیت میں وہ بس صرف وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پیش نظر اور کوئی چیز میں نہیں ہوتی جن سے۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے اس قول سے مراد وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام ہے۔ تو بہرحال پریشان آدمی جب پریشانی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ذکر کرنے کے بعد اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت پریشان ہوں اور آپ آ کر اللہ کو یاد کریں، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ اوراد و وظائف پڑھیں، تو آپ کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ جتنا اکثر آپ نے زندگی میں آزمایا ہوگا، اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں مگر آپ اس پریشانی کے عالم میں آ کے قرآن کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب قرآن بھی بذات خود اللہ کا سب سے بڑھ کر ذکر ہے۔ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے وجود کے اندر سے ایسے شکوک و شبہات جن سے ہیں، جو بندہ قرآن کو غور سے پڑھتا ہے، غور سے سنتا ہے، غور سے سمجھتا ہے، جیسے کہ آپ ہی دوستوں میں سے بعض لوگ بلا ناگہ آتے ہیں، بلا ناگہ اس درس قرآن کو سنتے ہیں، تو جو بندہ اس کو غور سے سنتا رہتا ہے، اس کے دل میں جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ قرآن کے بیان کردہ دلائل سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے جو ان سے۔ اسی طرح دعا بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اور جب آپ دعا کرتے ہیں کسی پریشانی کے اندر، کسی چیز کے اندر، اس وقت بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، یار میری اللہ سے بات ہو گئی، انشاءاللہ مجھے امید ہے میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس وقت تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ آپ دعا پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں، پریشانی کے عالم میں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔